اور آج کل وہ جو مرزا پلمبر اور اس کے مرزائی وہ جو سارے بک بک کرتے ہیں کہ ولیوں کے پاس کچھ نہیں وہ کچھ نہیں دیتے، شہیدوں کے پاس کچھ نہیں وہ کچھ نہیں دیتے، میں کہ تواڈی نسل وچ نہیں جمیا تانوں کی لبنا گوڑیا، تو تے سکھاں نوں کہن والا ہے کہ وہ جو راٹھی ہے وہ جناب حافظہ اللہ تعالی، حالانکہ کافر واسطے دعا کرنا تینوں پتہ بندہ خود دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندا ہے، تو یہ اتنا بڑا انٹرنیشنل کمینہ اس بندے کو کیا سمجھ آئے گی؟ سن اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے یرزقون، ہم نے رزق دیا ہے، پہلا پارا پڑھو الف لام میم، آگے والی آیات پڑھے والذین یؤمنون بالغیب۔ جی میرے بھائی مفتی صاحب کا آپ نے کلپ سنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے انجینئر صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ پلمبر کہتا ہے کہ یہ جو ولی ہیں مزاروں والے قبروں والے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتے، جیسے اس کا بات کرنے کا سٹائل ہے۔ اور پھر دلیل کیا دے رکھا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تو مفتی صاحب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، نبیوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، ولیوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، شہیدوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، سب کو اللہ رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، پرندوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، جو سمندری مخلوق ہے ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، جو ہوائی مخلوق ہے ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس آیت میں یا جو دوسری آپ نے آیتیں پڑھی ہیں کہ وہ قبر والا رزق دیتا ہے، وہ مزار والا رزق دیتا ہے، وہ زندہ رزق دیتا ہے، وہ مریا ہوا رزق دیتا ہے؟ کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث دلیل کے طور پر پیش کریں مفتی صاحب جس میں یہ لکھا ہو کہ وہ قبر والا بھی رزق دیتا ہے، وہ زندہ مردہ وہ اگلا پچھڑا اللہ کے علاوہ کو رزق دینے کے اوپر قادر ہے، تو وہ ایک دلیل پیش کریں۔ ہم کہتے ہیں اسی بات کا نام تو شرک ہے کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں، جو صفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں، ان صفات کو کسی غیر اللہ میں ڈھونڈنا، کسی غیر اللہ میں تلاش کرنا، کسی غیر اللہ کے لیے تسلیم کرنا، اسی کا نام شرک ہے، اور شرک کرنے والا مشرک ہے۔ مشرک اگر بغیر توبہ کے مر جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ داتا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ تو اگر آپ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بابا بھی کارخانہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے لڑکوں کا، کسی کو لڑکے دے رکھا ہے، کسی کو لڑکیاں دے رکھا ہے، تو وہ بچوں کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بابا بھی یہ کام کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ خزانے اللہ کے پاس ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کسی بابے کے پاس بھی خزانے ہیں وہ بھی تقسیم کر رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ مفتی صاحب اپنے عقیدے کی صلاح کریں بجائے اس کے کہ آپ انجینئر کے اوپر ٹیگ کریں۔ آپ اپنے عقیدے کی صلاح کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہو۔ آپ ایک سائڈ پہ اپنا عقیدہ رکھیں، دوسری سائڈ پر قرآن و سنت رکھیں، اپنے عقیدے کا اور قرآن و سنت کا موازنہ کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہو، کتنی محبت ہے آپ کی اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم تو قدم قدم پر شرک کرتے ہو، قدم قدم پر بغاوت کرتے ہو اس اللہ کے ساتھ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، اس گزری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن کس منہ کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے؟ یہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کے نام کی تم نظریں نیازیں کھاتے ہو، یہ تو بیچارے کل کو نظر بھی نہیں آئیں گے، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی کہ آج ہمیں کون بچائے گا، اور تم ان کا سہارا لیے پھرتے ہو۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔